سنا ہے حافظ قرآن کے ماں باپ کو جنت ملتی ہے، تاج فخر ان کے سر پر شان اور عزت ملتی ہے۔ سنا ہے حافظ قرآن کے ماں باپ کو جنت ملتی ہے، تاج فخر ان کے سر پر شان اور عزت ملتی ہے۔ مجھے بھی ایسا موقع دے جلدی داخلہ دلوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ تعالی نحمدہ ونستعین بہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایسی چیز کے بارے میں رکھنا چاہ رہی ہوں، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یعنی حفظ کرنے کی۔ حفظ کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کے کیا فوائد ہے، اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ میں کچھ موٹیویشنل ٹپس دوں گی جس سے ہم جو ہے سو حفظ کرنے کی انشاءاللہ رغبت پیدا ہوگی، اور حفظ کیوں کرنا چاہیے، کس لیے کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ اور حفظ کو کیسے کیا جاتا ہے اور کیوں اور کس طرح سے کرنا چاہیے، یعنی آسان کچھ طریقے ہیں، وہ رولز کو اگر ہم فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی حفظ کرنا آسان ہو جائے گا ہمارے لیے۔ تو سب سے پہلے تمام تعریفیں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے قرآن پاک نازل فرمایا اور حفاظ قرآن کے سینوں کو اس سے منور فرما دیا، اور ان کو اپنا خاص بندہ قرار فرما دیا۔ یعنی وہ بندے جو ہے سو جو حفظ کر چکے ہیں، جو حفظ کر رہے ہیں، وہ اسپیشل بندے ہیں اللہ کے، تو ان کو اس عظیم کتاب کی تلاوت کی توفیق بخشی۔ دیکھیے کیسے مبارک ہے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی، اور اس کے ذریعے ان کو عزت ملی اور اونچے مقام کو وہ پہنچ گئے۔ مبارک ہے وہ لوگ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی کتاب کی تعلیم کے لیے چنا، اور وہ لوگ حضرات یعنی یہ جو لوگ ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل لوگوں میں سے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین، یعنی تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور یہ بھی ہے کہ اہل القرآن ہم اہل اللہ وقاصتہ، یعنی اہل قرآن اللہ کے اہل ہے اور اس کے خاص بندے ہیں جن کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ ہے، اور اس کی تلاوت اور اس میں جو ہے سو قرآن میں جو تدبر اور اس کا عمل کرنا، یہ سب ان کا شیوا ہے۔ یعنی حفاظوں کا یہ شیوا ہے کہ وہ تلاوت بھی کرتے ہیں، اس پہ تدبر کرتے ہیں، اس کو غور و فکر کرتے ہیں، اور عمل یعنی ان کا یہی روٹین ہوتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے حافظ کے کیا معنی ہیں۔ ہم سب یہ لفظ جانتے ہیں، ہے نا؟ حافظ، حافظہ، یعنی ہم جو فیمیل ہوتے ہیں تو وہ جو حفظ کرتے ہیں
ان کو حافظہ کہتے ہیں، اور جو میل ہوتے ہیں ان کو حافظ کہتے ہیں. یعنی جو قرآن کو یاد کرتے ہیں اس کو حافظ یعنی حافظہ کہتے ہیں، رائٹ. ہماری ٹرمنالوجی میں ہم یہ کیا کہتے ہیں؟ ارے یہ حافظ صاحب ہے، ارے یہ صحابہ ہے، یہ دیکھیے انہوں پوری قرآن یاد کرے. یعنی جو بھی قرآن پوری یاد کرتا ہے ان کو ہم حافظ کہتے ہیں، رائٹ. تو حافظ کا جو لفظ ہے وہ ایکچوئل میں کیا ہے؟ یعنی اس کو حافظ یعنی کیا ہے؟ وہ حافظ یعنی حفاظت کرنے والا. تو ٹو پروٹیکٹ، ٹو سیف گارڈ. یعنی اللہ تعالیٰ سورہ الحجر میں فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. یعنی بے شک ہم ہی نے یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اللہ تعالیٰ یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ ہم قرآن کو محفوظ یعنی ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی پھر یہ حافظوں کو یہ لفظ کیوں ہے کہ وہ لوگ بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی سینے میں اس کو محفوظ کر لیتے ہیں. تو وہ اس کو سیو کرتے ہیں اور اپنے سینے میں اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، تو اسی لیے اس کو بھی حافظ کہتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے جب یہ ذمہ لے لیا اور اللہ نے ہیومن یعنی انسان کو جو ہے سو ہیومن میڈیم کو اللہ نے استعمال کیا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ قرآن کی حفاظت کرے گا. اور جب ہم قرآن یاد کرنے میں ہم ایفرٹ لگائیں گے تو اللہ ہماری طرف دیکھے گا، ہماری حفاظت کرے گا، کیونکہ قرآن ہمارے سینے میں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو اللہ ہر مصیبت سے بچائے، دنیا کی ہو یا آخرت کی، تو قرآن کو یاد کریں. جب ہم قرآن کو یاد کرتے ہیں ہم جہاں بھی جاتے ہیں اسپیشل کیئر یونٹ یعنی VIP پروٹیکشن میں ملے گا ہم کو اللہ کی طرف سے انشاءاللہ. کیونکہ ہمارے سینے کے اندر قرآن ہے. ہم ایک آرڈنری پرسن نہیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے. اللہ نے ان کو چن لیا ہے دنیا کے یعنی ایسے لوگوں کو چن لیا ہے جو قرآن کی حفظ کرتے ہیں. یعنی ان کو حفظ کرنا ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں. یعنی دنیا کی دیکھیے کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے کہ وہ پوری یاد ہو سکے. ایون ہم خود جو لکھتے ہیں کتاب وہ بھی ہم کو یاد نہیں ہوتی. قرآن ایک واحد کتاب ہے جو آسانی سے یاد کی جا سکتی ہے اور دنیا بھر کے کئی لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے. ابھی سے شروع کر دیجئے، یعنی یہ عمل جو ہے سو حفظ کرنے کا ابھی سے یاد کرنا یعنی سٹارٹ کریے رائٹ ناؤ. ابھی جیسے ہی ہم کچھ سنتے ہیں کوئی بھی بیان یا پھر حفظ کے بارے میں تو فوری اس کو جو ہے سو سٹارٹ کر دینا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ابھی بوڑھے ہو چکے ہیں اب کہاں یاد ہوگا. یعنی موٹیویٹ ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ صحابہ کو دیکھیں. صحابہ بلکہ میجورٹی آف صحابہ بیونڈ دا 40 ایئرس آف ایج، وہ لوگ بچے نہیں تھے، بڑے تھے. یعنی کچھ بھی فرق نہیں پڑتا عمر کا، چاہے آپ بچے ہو بڑے ہو. نو ڈاؤٹ بچوں کا ذہن بالکل ایک دم ایسا ہوتا ہے کہ وہ بالکل آسانی سے یاد کر سکتے ہیں، مگر ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے. نو میٹر ہاؤ اولڈ یو آر. ایک آیت سے شروعات کیجئے. اگر خالص نیت کر لے کہ ہم پوری قرآن حفظ کریں گے اور ایک ہی آیت کر پائے اور موت کا وقت آ گیا اور مر بھی گئے تو حافظوں میں شمار ہوگا. سوچئے کتنی بڑی بلیسنگ ہے یہ اللہ کی طرف سے. اگر آپ ڈیڈیکیٹ کر دیے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، ڈیلی یاد کرنے کا ارادہ کر لیں، یعنی یہ نیت کر لیں کہ ڈیلی ایک آیت تو بھی یاد کریں گے. تو یاد رکھیے جو شخص اپنے سینے میں قرآن محفوظ کرتا ہے اس کا مقام کیا ہے؟ وہ عزت کا مستحق ہے، اس بات کا حقدار ہے کہ عزت و تکریم کی جائے اس کی. حدیث میں آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا حصہ ہے کہ سفید بالوں والے آدمی اور حامل قرآن کی
عزت کی جائے۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ حامل القرآنی، تو حامل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ حامل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اٹھانے والا، یعنی اٹھانے سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے سینے میں اس کو محفوظ کرنا ہے، اور پھر اس کو سمجھنا ہے، پھر اس کو عمل کرنا ہے، پھر اس کے حقوق ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مقام اللہ کے پاس عزت والا ہو، تو آپ قرآن کے ساتھ سچی دوستی قائم کریں، سچا تعلق جوڑے۔ سب سے پہلے میں یہ ٹپ دینا چاہوں گی، اس کو جو ہے لیسن نمبر 1 سمجھیے۔ سب سے پہلی ایک حدیث میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی، یعنی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قرآن کسی کے سینے میں محفوظ ہے، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اسکالرس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ جو قرآن کو حفظ کرے گا وہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اور جو ہے اس کو آگ اس کو نہیں چھوئے گی۔ تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہر انسان کیا چاہتا ہے، اور ہر انسان کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ وہ جہنم میں نہ جائے۔ کون ہے جو آگ میں جانا پسند کرتا ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ کوئی نہیں ہے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم آگ سے بچے، جہنم سے بچے۔ کیا یہ کافی نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم حفظ کریں؟ یعنی یہ چیز ہم کو کافی نہیں کہ ہم اس سے موٹیویٹ ہو کر ہم حفظ کریں اور اپنے آپ کو آگ سے بچائیں؟ اور کئی چیزیں ہیں، ہم جو ہے سو گناہوں سے بچتے ہیں، اور کئی ہے نیک اعمال کرنے سے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، لیکن حفظ کرنے کے جو مقام ہے اور جو مرتبہ ہے، اگر وہ مرتبہ چاہتے ہیں تو آپ حفظ کریں۔ اور حفظ کرنا آسان بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر کے نازل کیا ہے، یعنی آسان ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ اجر کے جو مستحق لوگ ہیں، یعنی گریٹ ریوارڈز اینڈ ہائی رینک، وہ کیسے ہے؟ ایک تو دوزخ کی آگ سے پروٹیکشن ہے، اور اجر و ثواب بے حساب ہے اللہ کے پاس، یعنی ہائی رینک اور ریوارڈ دیں گے جو قرآن حفظ کرنے والوں کو، جو بھی قرآن حفظ کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کو ہائی رینکنگ دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صاحب قرآن ہیں، قرآن کے ساتھی ہیں، ہمیشہ قرآن کی تلاوت میں وقت گزارتے ہیں، ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ قرآن کریم پڑھتا جا اور جنت کے درجات پہ چڑھتا جا، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا، بس تیرا آخری مقام وہی ہوگا جہاں تو آخری آیت کو پہنچے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، یعنی اقرا ورتقی، ریڈ اینڈ رائز، کمپینین آف قرآن، فرینڈ آف قرآن بننا ہے ہم کو، اور شیطان ہم کو قرآن کا کمپینین بننے سے روکتا ہے، قرآن سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس بڑے اجر سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو سو کیپ ان مائنڈ، سو لیٹس ارن ریوارڈ، اللہ کا شکر ادا کرے، اس وقت کو غنیمت جانے اور میک یوز آف اٹ، یعنی اس وقت کو، اس ٹائم کو میک یوز آف اٹ۔ دیکھیے اپنے اطراف میں کتنے لوگ ہیں، فیملی میں دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو حفظ کر رہے ہیں، بہت آسانی سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ میں جو ہے سو کچھ گولڈن رولز بھی مینشن کروں گی اس لیکچر میں انشاءاللہ، اور وہ رولز کو جو ہے سو آپ لوگ فالو کریں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی سے حفظ کر پائیں گے۔ ذہن میں یہ بات بٹھا لیں، ہائی رینک ان جنہ، گریٹ ریوارڈ، ہائی رینک، تو یہ ذہن میں ہم بات بٹھا لیں کہ ہم کو جو ہے سو جنت میں ہائی رینک ملیں گا، اور بہت زیادہ اجر و ثواب ملیں گا۔ تو یہ چیز ہم ہمارے ذہن میں ہم بٹھا لیں گے تو پھر ہمارے لیے حفظ کرنا آسان ہوگا۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ سننا ہے، یہ
یعنی جو ہے سو ہم کو ریسپیکٹ اور آنر جب ہم کو ملتا ہے اپنے لیے، یہ یاد دہانی ہے کہ یعنی یہ ریمائنڈر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جو قرآن کو یاد کیا ہے، اگر ہم بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں، ہم بھی یاد کر رہے ہیں، تو ایک سنت کو فالو کرنے والی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو یہ بتایا ہے کہ جنت ہے، جہنم ہے، اجر ہے، ثواب ہے، سزا ہے، عذاب ہے۔ اس لیے تو ہم محنت کرتے ہیں ثواب کمانے اور نیکیاں کمانے کے لیے، اور یعنی برائیوں سے ہم بچتے ہیں۔ تو برائیوں سے کیوں بچتے ہیں؟ سزا سے بچنے کے لیے۔ انسان کی فطرت میں ہے ثواب عذاب نہیں ہوتا تو انسان اطاعت نہیں کرتا، یعنی انسان کو کوئی بھی چیز کا بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ کریں گے تو یہ ملے گا، یہ کریں گے تو یہ ملے گا، تب ہی انسان وہ چیز کو فالو کرتا ہے، نہیں تو وہ فالو نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں اس کو عذاب، اجر و ثواب اور عذاب اور جہنم، جنت، یہ ان سب کے بارے میں ذکر کیا ہے اور یہ ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ اگر ہم قرآن کو حفظ کرتے ہیں تو سنت پہ عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اترا اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اور آپ آخری سال میں 2 بار ریوائز کیے قرآن کو۔ اگر ہمارا یہ انٹینشن ہے کہ سنت بھی فالو ہوگی تو اس کا بھی ثواب اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ قرآن مجید کو حفظ کریں گے تو آپ ڈیزرو کرتے ہیں ریسپیکٹ اور آنر کے حقدار ہوں گے، کیونکہ آپ اللہ کے میسیج کو اپنے دل میں داخل کر رہے ہیں۔ لیکن کنڈیشن ہے، وہ کیا ہے؟ یو مسٹ ڈیووٹیڈ ٹو قرآن، یعنی حامل القرآن ہو، جو قرآن میں غلوف کرنے والا نہ ہو اور نہ ہی اس کو روح گردانی کرنے والا ہو۔ یعنی غلوف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حد سے بڑھ جانا۔ روح گردانی کا معنی کیا ہے؟ اس کو توجہ ہی نہ دینا، اس کی طرف دھیان ہی نہ دینا، اور اسی طرح اس کو کبھی پڑھنا ہی نہیں، پھر پڑھ کر بھول جانا، عمل نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ اب یہ حفظ، بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ حفظ تو کر لیتے ہیں مگر اس پہ نہ کوئی عمل کرتے ہیں، نہ قرآن کو سمجھتے ہیں، صرف بائی ہارٹ تو کر لیتے ہیں، لیکن بائی ہارٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا بھی ہے اور اس کے معنوں پہ غور و فکر بھی کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے، تب یہ درجہ اس کو ملے گا۔ نو ڈاؤٹ پڑھنے کا اس کو اجر ملے گا، یاد کرنے کا بھی اجر ملے گا، لیکن ساتھ میں یہ عمل بھی ہونا ضروری ہے، اور اس کو پڑھتے رہنا ہے، کیونکہ ایک بار یاد کر کے اس کو پھر ختم نہیں کر سکتے، زندگی بھر کا عمل ہے اور ہمیشہ یاد رکھتے رہنا ہے، اور اس کو اتنا ریپیٹ کرنا ہے، ریپیٹیشن، ریوائز 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 ریوائز۔ تو عمل نہیں کریں گے تو پھر محروم ہو جائیں گے اور بھول جائیں گے، اور شیطان چاہتا ہے کہ ہم بھول جائیں، اور شیطان چاہتا ہے کہ ہم اس راستے پہ ہی نہ آئیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ خوب اجر اور خوب ریسپیکٹ اور آنر دنیا و آخرت میں ہو تو حامل قرآن بنے، یعنی کمپینین آف قرآن بنے، فرینڈ آف قرآن بنے، جو قرآن جیسے نازل ہوا ہے ویسے اس کو پڑھتا ہے اور حفظ کرتا ہے اور تجوید کے ساتھ سمجھ کر اور عمل کرتا ہے، معنوں کے ساتھ پڑھتا ہے، وہی لوگ ڈیزرو کرتے ہیں ریسپیکٹ اور عزت کے لیے، وہی لوگ ڈیزرو کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ نور قلوبنا بالقرآن یا ربنا، زین اخلاقنا بالقرآن یا ربنا۔ سنا ہے حافظ قرآن کے ماں باپ کو جنت ملتی ہے، تاج فخر ان کے سر پر شان اور عزت ملتی ہے۔ سنا ہے حافظ قرآن کے ماں باپ کو جنت
فخر ان کے سر پر شان اور عزت ملتی ہے. مجھے بھی ایسا موقع دے جلدی داخلہ دلوا دے.